بسم اللہ الرحمن الرحیم وهي تسقط على الجملتين والجملة الأولى تكون فعلية والثانية قد تكون فعلية وقد تكون اسمية. سمجھے؟ وجوبی قانون ہے، جوازی تو نہیں ہے. وتسمى الأولى شرطا والثانية جزاء. بس 5 حروف ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. ان میں سے 4 کا بیان آ گیا ہے: لم، لما، لام امر، لائے نہی. لما استغراق کے لیے ہے، یہ گل سمجھیے. ان 5 میں سے 5واں ہے ان شرطیہ. کون؟ ان شرطیہ. اب اس کے متعلق مسئلے. مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ جو ان ہے یہ 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے. ہاں جی، مسئلہ نمبر 1 یہ ہے. اب پوری گل کرنا. وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں وہ کل 6 ہیں. شاباش ہے. وہ کل 5 ہیں. صدقے جاؤ. دم، دما، لام امر اور لائے نہی اور ان شرطیہ. اب ان ادھر 6 تو گنو لگے 4. اب ان شرطیہ کی بات کرتے ہیں کہ ان شرطیہ پہلا مسئلہ یہ ہے، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ان شرطیہ یہ 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے. 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان 2 جملوں میں سے پہلا جملہ ہمیشہ فعلیہ ہوتا ہے. ان 2 جملوں میں سے پہلا جملہ ہمیشہ فعلیہ ہوتا ہے، خواہ فعل مضارع ہو یا فعل ماضی ہو، اس سے قطع نظر، لیکن پہلا جملہ ہمیشہ فعلیہ ہوتا ہے. اگر کہیں اسم پر آئے گا تو وہاں فعل مقدر ہوتا ہے. وہاں مثال لکھی ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ میں وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ہے. اچھا جی، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ دوسرا جملہ وہ عام ہے. دوسرا جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے، خواہ فعل مضارع ہو خواہ فعل ماضی ہو، اور دوسرا جملہ اسمیہ بھی ہوتا ہے. ہاں جی. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان جو 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے، پہلا جملہ ہمیشہ فعلیہ ہوتا ہے اور دوسرا جملہ خواہ فعل مضارع ہو خواہ فعل ماضی ہو، اور دوسرا جملہ عام ہے. وہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے اور اسمیہ بھی ہو سکتا ہے. فعلیہ ہوگا تو پھر فعل مضارع بھی ہو سکتا ہے اور پھر ماضی بھی ہو سکتا ہے. فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے. اے 3 مسئلے پڑے نے جی. تیسرا مسئلہ کی پڑے کہ دوسرا جملہ جو ہے وہ کبھی فعلیہ ہوتا ہے اور کبھی اگر فعلیہ ہو تو دوسرا جملہ فعلیہ ہو تو کبھی فعلیہ ہوتا ہے، کبھی وہ فعلیہ ہوتا ہے. خواہ وہ فعل مضارع ہو خواہ وہ فعل ماضی ہو. حد ہو گئی. تو جزا کے لیے فعل مضارع ہونا شرط نہیں ہے. جزا کے لیے جزا ماضی بھی ہو سکتی ہے، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، فعل امر بھی ہو سکتا ہے، فعل نہی بھی ہو سکتا ہے، دعا بھی ہو سکتا ہے. جزا کے لیے فعل مضارع ہونا شرط، بلکہ جزا ماضی بھی ہو سکتی ہے، جملہ اسمیہ بھی، فعل امر بھی ہو سکتی ہے، فعل نہی بھی ہو سکتی ہے، اور کون؟ جزا. کون؟
جزاء اور نحوی دے صفحے تے پڑھا ہے جی اگر جزا یہ بنے تو فا جزائیہ کا لانا واجب ہوتا ہے، یاد ہے وہ مسئلے نے کوئی نمی شاید کو نہیں۔ اور ان اور وہ ان داخل ہوتا ہے جملہ تین پر، سمجھ آئی ہے کس پر؟ چونکہ یہ شرط اور جزا کا تقاضا کرتا ہے تو دو جملے ہوں گے تو ایک شرط بنے گا اور ایک، چونکہ ان شرط اور جزا کا تو پھر دو جملے ہوں گے تو ایک کیا بنے گا؟ اے مطلب اس لیے دو جملوں پر داخل کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ یہ شرط اور جزا کا، شرط علیحدہ جملہ ہوتا ہے، جزا یہ وجہ ہے کہ ان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے دو جملوں پر داخل ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ اور جملہ اولا تکون ہوتا ہے فعلیہ، خواہ فعل ماضی ہو خواہ فعل مضارع ہو، اور دوسرا کبھی ہوتا ہے فعلیہ اور کبھی ہوتا ہے اسمیہ۔ جی اور وہ ان داخل ہوتا ہے جملتین پر، ایک مسئلہ اور جملہ اولا ہوتا ہے فعلیہ اور ثانیہ کبھی ہوتا ہے فعلیہ اور کبھی ہوتا ہے اسمیہ، اور وہ ان داخل ہوتا ہے جملتین پر، اور جملہ اولا ہوتا ہے فعلیہ اور ثانیہ کبھی ہوتا ہے فعلیہ اور کبھی ہوتا ہے اسمیہ۔ گل سمجھیا؟ چوتھا مسئلہ یہ ہے ان کے نام بتاتے ہیں، پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں، دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں، اور کل تین نام بتائے تھے حاشیے پر، یاد ہے؟ سبب، مسبب، اے جی، ملزوم، لازم، شرط ملزوم ہے، جزا اس کو لازم ہے جی، تو شرط سبب ہے، جزا اس کے لیے شرط کیا ہے؟ سبب ہے، جزا مسبب ہے جی۔ پہلا جملہ جو ہے وہ کیا ہے؟ سبب ہے، دوسرا مسبب ہے، تو یہ تیسرا نام ہے کہ پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں، دوسرے جملے کو، ہاں جی۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے ان دونوں جملوں کے نام کیا ہیں؟ دو جملوں کے نام اور ان دونوں جملوں کے نام کیا ہے؟ تو پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں اور دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزا۔ چل، اور نام رکھا گیا ہے جملہ اولا کا شرط اور ثانیہ کا جزا، اور نام رکھا گیا ہے جملہ اولا کا شرط اور ثانیہ کا جزا۔ لیکن اگر شرط سے پہلے ایسا جملہ ہو جیسی جزا آنی تھی، جیسی تو اس شرط کی جزا محذوف ہوتی ہے، کیونکہ وہ پہلا جملہ جزا بتا رہا ہے، اس لیے جزا کو پھر ذکر نہیں کرتے، تو بصری اس کو دال بر جزا کہتے ہیں، جزا نہیں کہتے جو پہلے ہوتا ہے، کوفی اسی کو جزا مقدم کہتے ہیں، کوفی۔ تو بصریوں کے نزدیک وجہ یہ ہے کہ شرط کے لیے صدارت کلام شرط ہے، شرط کے لیے شرط پہلے ہوندی ہے تو جزا پیچھے ہوندی ہے، تو جے پہلے نو جزا بناؤ گے تو شرط دا صدارت فوت ہو گل سمجھیے۔ آنکھوں کو بلا کی آنکھیں ان شرطیہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، پہلا پہلا شرط ہوتا ہے اور دوسری جزا،
تو شرط اور جزا دو جملے ہوتے ہیں، شرط اور جزا دو جملے ہوتے ہیں، لیکن اگر شرط سے پہلے لیکن اگر شرط سے پہلے جزا ایسا جملہ ہو ایسا جملہ ہو جو جزا والا معنی دے جو جزا والا معنی دے، تو اب شرط کی جزا کو حذف کرتے اب ہیں شرط کی جزا کو حذف کرتے اور ہیں، ما قبل کو دال بر جزا کہتے ہیں، ما قبل کو دال بھر جزا کہتے ہیں، یعنی ان ویخ کے تے جزا آپے بنا لو، یعنی انہوں ایک کے جزا آپ بنا لو۔ یہ مطلب ہے جی، گل سمجھیا۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ بصریوں کے کوفی کہتے ہیں کہ یہ پہلا جو جملہ ہے نا یہ جزا مقدم ہے، پہلا کوفی کہتے ہیں یہ جو پہلا جملہ ہے یہ جزا مقدم ہے، یہ جزا مقدم ہے، ما شرط مؤخر ہے جزا مقدم، تو بصری کہتے ہیں یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، کسی کہتے ہیں یہ کہنا ٹھیک ہے کیونکہ شرط کے لیے صدارت کلام شرط ہے، کہ شرط پہلے ہوتی ہے جزا یہ الٹ ہو گئے، اس لیے ٹھیک نہیں، اس کو دال بر جزا کہہ سکتے ہیں، اس کو جزا مقدم نہیں کہہ سکتے۔ پہلا جملہ ہمیشہ فعلیہ ہوتا ہے۔ سوال ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ میں ان جو ہے شرطیہ ہے، اس کا مدخول جملہ اسمی ہے احد من المشرک، اس کا جواب ہے کہ یہاں فعل محذوف ہے کہ ان استجارک احد من المشرکین استجارک، تو اگلے استجارک کی وجہ سے ان کے فعل کو حذف کر دیا ہے۔ کل سمجھیے، سوال ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ پہلا جملہ ہمیشہ، پہلا جملہ ہمیشہ فعلیہ ہوتا ہے، حالانکہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ میں پہلا جملہ اسمیہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں فعل محذوف ہے، محذوف ہے، ان استجارک احد من المشرکین، وَإِنْ أَحَدٌ، تو یہاں استجارہ کا کیا ہے؟ محذوف ہے، مقدر ہے، اگلے استجارہ کا کی وجہ سے، چونکہ وہ موجود ہے اس لیے وہاں سے یہ سمجھ آ گیا۔ اچھا جی، ایک مسئلہ، پہلے جملے کو شرط کیوں کہتے ہیں؟ شرط کا معنی ہے علامت، تو یہ جملہ بھی علامت ہوتا ہے دوسرے جملے کے لیے، کی مطلب پہلا پایا گیا تو دوسرا پایا جائے گا، اس لیے قیامت کی نشانیوں کو اشراط الساعہ کہتے ہیں۔ تو اشراط جمع شرط، شرط معنی نشانی علامت، اصل لغوی معنی شرط کا ہے علامت، سمجھ آئیے؟ تو اشراط الساعت کا کیا معنی ہے؟ قیامت کی نشانیاں، علامتیں۔ تو چونکہ پہلا جملہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ علامت ہوتا ہے، کس بات کی؟ کہ میں پایا گیا تو ثانی ایو شرط جزا دا قانون ہے یارا پڑھیا منطق وچ بھی مقدم تانی ایو شے ہوندی، کو وکھری نہیں ہوندی۔ تو جزا کئی قسم ہو سکتی ہے، عرض کر دیتی ہے انہوں نے ٹورو۔ فإن كان الشرط والجزاء أو الشرط وحده فعلا مضارعا فتجزمه إن على سبيل الوجوب۔ بس مسئلہ سنیں غور سے، یہ تو آپ نے پڑھ لیا اجمالاً کہ یہ 5 حروف فعل مضارع پر آتے ہیں، فعل مضارع کو دیتے ہیں، پڑھ لیا کہ نہیں؟ اب باقی 4 کتنے فعل مضارعوں پہ آتے ہیں؟ اور ان 2 جملوں پہ آتا ہے۔ تو سنیے، مسئلہ یہ ہے کہ جملہ شرطیہ اور جزا، تو شرطیے کو شرط کہہ رہے ہیں، شرط اور جزا یعنی پہلا جملہ اور دوسرا جملہ یہ دونوں فعل مضارع ہوں تو ان دونوں کو وجوبی طور پر جزم دے گا، وجوبی طور پر ایک صورت۔ اور اگر پہلا جملہ فعل مضارع ہے، دوسرا فعل مضارع نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ اوج بتائے ہیں، ماضی ہے، اسمیہ ہے، امر ہے، نہی ہے وغیرہ، بات سمجھیے؟ تو اب ان صرف شرط کو وجوبی طور پر جزم دے گا، کیا کرے گا؟ جزم دے گا،
ایک صورت اگے آ رہی ہے، آکھو جے کو کھانے چ پیندی پئی تے شابا شابا. ان دو جملوں پر داخل ہوتا ہے شرط پہلا شرط ہے اور دوسرا دوسرا جملہ ہے. شرط اور جزا اگر دونوں فعل مضارع ہیں، شرط اور جزا اگر دونوں فعل مضارع ہیں تو ان وجوبی طور پر دونوں کو جزم دے گا، شرط کو بھی اور جزا کو بھی. اور اگر شرط فعل مضارع ہے اور جزا کوئی اور جملہ ہے تو اب صرف شرط کو جزم دے گا وجوبی طور پر. دو صورت کوئی فرماؤ ارشاد. ایک شرطیہ دو فعلوں پر داخل ہوتا ہے اور دو جملوں پر، پہلا شرط دوسرا جزا. دو جملوں پر داخل ہوتا ہے. آئے دا کہ نہیں بگڑ روڑا نکلتا ہے پردے کی پہ. اگر دونوں جملے اگر شرط اور جزا دونوں اگر شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہوں تو ان دونوں کو ان شرط کو بھی اور جزا کو بھی دونوں کو وجوبی طور پر جزم دے گا. تو ان شرط اور جزا دونوں کو وجوبی طور پر جزم دے گا. اور اگر صرف شرط فعل مضارع ہو، اگر صرف شرط فعل مضارع ہو اور جزا فعل ماضی ہو، جملہ اسمیہ ہو، امر ہو، نہی ہو، دعا ہو، تو اب صرف تو اب ان شرطیہ صرف شرط کو وجوبی طور پر جزم دے گا. اگلی جڑی جزا ہے وہ لفظاً مجزوم نہیں ہوگی کیونکہ وہ فعل مضارع نہیں ہے، محلاً مجزوم ہوگی. کوئی گل سمجھی کہ نہیں؟ پہلی مثال ان تضرب اضرب دونوں کیا ہیں؟ فعل مضارع. لہذا کس طرح پڑھیں گے؟ یہ مسئلے نحو دے پکا رہے ہیں، نحو دے مسئلے پکا رہے ہیں. ہوں ان تضرب اضربو پڑھنا کی ہے؟ غلطی بول چاکا غلط ہے. غلط ہے. دوسری مثال ان تضرب ضرب تو مانا وہ بھی دو مانا، اگر ماضی پر ہے تو اس کو مانا مستقبل کرتا ہے، یاد ہے؟ اگر تم مارے گا تو میں ماروں گا، تو شرط فعل مضارع ہے، لہذا اس کو تو کیا پڑھیں گے؟ کس طرح پڑھنا؟ تضرب. اور جزا جو ہے وہ فعل مضارع نہیں ہے بلکہ فعل ماضی ہے، لہذا ماضی مبنی ہوتی ہے، وہ محلاً مجزوم ہوگی، لفظاً مجزوم نہیں ہوگی. تو ان کی لفظاً جزم جو ہے وہ فعل مضارع ہوگا تو اس کو ملے گی، اس کو جیسے ان کا ضریب اضرب، چونکہ یہاں شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہیں تو ان وجوبی طور پر دونوں کو جزم دے رہا ہے. پہلا جو ہے وہ فعل مضارع ہے، شرط جو ہے وہ فعل مضارع ہے اور جزا ہے. یہ مثال ہے کہ شرط فعل مضارع ہے شرط فعل مضارع ہے اور جزا فعل مضارع نہیں، فعل مضارع نہیں، لہذا یہاں ان لہذا یہاں صرف شرط کو جزم دے گا. وجوبی طور پر صرف شرط کو وجوبی طور پر جزم دے گا، ماضی کو نہیں. لفظاً جزم نہیں ہونی، محلاً مجزوم ہے ماضی، لفظاً لفظاً جزم نہیں ہوگی، محلاً ہوگی، کیونکہ ماضی کیا ہے؟ مبنی ہے. مبنی ہے. جی ان تضرب اضرب اس مثال میں یہ اس مثال میں پتر یہ مثال ہے یہ مثال ہے کہ شرط اور جزا دونوں، کہ شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہیں، لہذا ان دونوں کو لہذا ان دونوں کو جزم دے گا، اب وجوبی طور پر جزم دے رہا ہے. وجوبی طور پر جزم دے رہا ہے. اور ان تضرب ضربت یہ مثال ہے یہ مثال ہے جس میں شرط صرف جس میں شرط صرف فعل مضارع ہے اور جزا اور جزا فعل ماضی ہے مضارع نہیں، اور جزا فعل مضارع نہیں. ماضی نہیں آخنا، اگو جڑی شا مرضی ہوئے جی، اسمیہ ہوئے، امر ہوئے، جڑا ہوئے جی، انہاں چیک مثال دیتی ہے جی. تو لہذا یہاں ان صرف شرط کو وجوبی طور پر جزم دے رہا ہے، دے گا، دے رہا ہے. پس اگر ہو شرط اور جزا ایک صورت کی ہوئے یہ اسم کانا دا خبر اگوں آ رہی ہے، یا ہو شرط اکیلی، یا ہو فعل مضارع. اے ان کان شرط تے فتجزمو اجزائے،
پس جزم دے گا اس کو ان وجوب کے طریقے پر، جیسے منتظرب، اضرب اور انتظرب، ضرب تو شاباش جی۔ بس اگر ہو شرط اور جزا یا ہو شرط اکیلی فعل مضارع، پس جزم دیتا ہے اس کو ان وجوب کے طریقے پر، جیسے انتظرب اضرب اور انتظرب ضربت۔ اگلی مثال پر وانتظرب فزید ضارب۔ بس یہ مثال ہے کہ شرط مضارع ہے، جزا جملہ اسمیہ ہے، شرط مضارع ہے، جزا جملہ اسمیہ تو ہے۔ یہاں بھی ان شرط کو صرف جزم دے رہا ہے وجوبی طور پر، جزا کو نہیں، کیونکہ جزا مضارع نہیں ہے بلکہ کیا ہے، تو یہ تو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، یہ 5 حروف جو ہیں جی۔ انتظرب فزید ضارب میں یہ شرط ہے، یہ فعل مضارع ہے اور جزا ہے، یہ مثال ہے، یہ مثال ہے جس میں شرط فعل مضارع ہے اور جزا جملہ اسمیہ ہے۔ تو یہاں تو بھی یہاں بھی ان شرط کو ان شرط کو جزم دے رہا ہے وجوبی طور پر، ہاں نہ کہ جزا کو، نہ کہ جزا کیونکہ کو۔ جزا مضارع نہیں ہے۔ ایک تیسری مثال ہے، چلو جی، اور انتظرب فزید ضارب، اور انتظرب فزید ضارب، جی اور انتظرب فزید ضارب۔ ہاں وإن كان الجزاء صبر کرو صبر کرو۔ اے دو آ گئے، 3 مثالاں، دوویں فعل مضارع، پہلا فعل مضارع دوسرا ماضی، پہلا فعل مضارع دوسرا جملہ اسمیہ، اور بار ویخ باقی رہندے مثالاں کہ شرط فعل مضارع تے جزا جڑی ہے او امر، جزا امر، ان تلقا ہو فاکرم ہو، اگر ملے تو اس کو تو بس عزت کر دو اس کی، تو یہاں جزا کیا ہے، امر، بولنا یا جزا امر ہے، امر مبنی ہوتا ہے، ان اس کو جزم نہیں دیتا، کہ دیتا ہے، نہیں دیتا۔ ہاں۔ ناج کی مثال، ان تلقا ہو فلا تو ہن ہو، اہانا یہین تو ہن، فلا تو ہن ہو، اگر ملے تم اس کو تو پس نہ اہانت کرے تم اس کی، تو یہاں جزا کیا ہے، نہ وہ تو دینا پہ ہیں، فلا تو ہن ہو، فلا تو ہن ہو، بھئی یہاں جزا کیا ہے، نہ ہے۔ دعا کی مثال، ان تکرمنی فیرحمک اللہ، اگر عزت کرے گا تو میری پس رحمت فرمائے گا تجھ پر اللہ تعالی۔ حل سمجھیے، تو شرط فعل مضارع ہوتی ہے جی، فعل ماضی بھی ہو سکتی ہے، اور جزا کبھی فعل مضارع ہوتی ہے، کبھی فعل ماضی، کبھی جملہ اسمیہ، کبھی جملہ فعل امر، کبھی نہی، کبھی دعا، ساری مثالیں آ گئی، کو نہیں آئیاں، اللہ مہربانی اگاں ارشاد فرماؤ۔ وإن كان الجزاء وحده فعلا مضارعا فتجزمه على سبيل الجواز نحو إن ضربت أضرب۔ اچھا جی، یہ تیسری صورت ہے کہ شرط فعل ماضی ہے، شرط فعل ماضی ہے اور جزا اکیلی فعل مضارع ہے، شرط فعل ماضی اور جزا فعل مضارع۔ کیونکہ شرط جملہ فعلیہ ہونا ضروری ہے شرط کے لیے، تو پھر 2 ہی صورتیں، یا کیا ہوگا، فعل مضارع ہوگا یا فعل ماضی ہوگا۔ مضارع آ چکا ہے، شرط فعل ماضی ہے، جزا اکیلی فعل مضارع ہے، جزا، تو اب ان شرطیہ ماضی کو تو لفظاً جزم، تو جزا میں دونوں طرح جائز ہے، جزا میں
دونوں طرح جائز ہے جائز ہے. جزم دے کر پڑھیں یہ بھی جائز ہے, جزم کے بغیر مرفوع پڑھیں یہ بھی. ان ضربتا از رب بھی جائز ہے, ان ضربتا از ریبو بھی جائز ہے. ارشاد فرماؤ. ان شرطیہ جن شرط بیٹھیا اگر شرط جو ہے وہ فعل مضارع نہ ہو شرط فعل مضارع نہ بلکہ ہو، کیا ہو فعل ماضی ہو اور جزا فعل مضارع ہو, جزا کے لیے فعل مضارع ہو تو اب ان جو ہے وہ ماضی کو تو لفظاً جزم, ماضی کو لفظاً جزم نہیں دیتا کیونکہ ماضی تو مبنی ہے, ماضی مبنی ہوتی ہے تو باقی جزا میں دونوں طرح جائز ہے. دونوں طرح جائز ہے. جزم دیں جزم دیں یہ بھی جائز ہے اور مرفوع پڑھیں یہ بھی جائز ہے یعنی عمل نہ کرے ان اس میں یہ بھی جائز ہے. مثلاً جیسے ان ضربتا ازرب, اس کو ازرب کو ازرب پڑھنا بھی جائز ہے اور ازربو پڑھنا بھی جائز ہے. ارشاد فرماؤ. اگر شرط فعل ماضی ہو اور جزا فعل مضارع ہو تو ان فعل ماضی کو جو جزم نہیں دے سکتا کیونکہ فعل ماضی مبنی ہے, لفظاً جزم نہیں, ملن مجزوم ہے, لفظاً جزم نہیں آئے گی. جزم نہیں دے سکتا کیونکہ ماضی مبنی ہے. اور اگر از شرط جو جزا ہے اضرب, اس کو مرفوع بھی پڑھنا جائز ہے جیسے اضربو, اور اس کو مجزوم پڑھنا بھی جائز ہے جیسے ان ضربتا اضرب. بات سمجھیا. اچھا اکیلی جزا فعل مضارع ہو تو دو طرح کیوں جائز ہے؟ جزم اس لیے جائز ہے کہ عامل موجود ہے ان شرطیہ اور یہ فعل مضارع ہے جزم کو قبول کرتا ہے, اس لیے جزم جائز ہے. جزم جائز ہے. اور جزم نہ دیں یہ بھی جائز ہے اس لیے کہ جزاں دی بھی جڑا نیڑے پہ وہ تیرے کو قابو نہیں آ کے سانو غریب پہ کہ جزمہ دینا پھرنا تو جی اس واسطے رفع دینا بھی یہ لکھی دلیل ہوتے جی وہ طریقہ ہو رہا جی سمجھ آئیے. اور اگر ہو جزا اکیلی فعل مضارع پس جزم دے گا ان فعل مضارع کو جواز کے طریقے پر جیسے ان ضربتا اضرب اضربو. جی اور اگر ہو جزا اکیلی فعل مضارع پس ان جزم دیتا ہے, ان جزم دے گا جزا کو جواز کے طریقے پر جیسے ان ضربتا اضرب اضربو. مسئلہ اتنے ایک فائدہ لکھیا جی باہر دسے کہ کوئی نہیں راشیاں نہ لگا اس تے نحو ان ضربتا اضرب, اس اتنے ایک فائدہ لکھا ہے. فائدہ یہ ہے کہ شرط اور جزا کا عامل اس میں اختلاف ہے نحویوں کے درمیان. صرافی کے نزدیک عامل ہر دو شرط اور جزا میں ان شرطیہ ہے. کون ہے؟ جیڑا اسی پڑھتے پے ہیں, جیڑا پڑھتے پے ہیں یہ شرطیہ جڑا نا یہ عامل ہے, یہ مذہب پڑھ رہے ہیں جی. جس طرح کہ مبتدا خبر دونوں میں ابتدا عامل ہے. خلیل اور مبرد کے نزدیک ان شرطیہ عامل ہے صرف اکیلی شرط کا, پھر شرط اور ان شرطیہ اور شرط دونوں مل کر یہ عامل ہیں جزا میں. جیسا کہ ایک مذہب یہ ہے کہ مبتدا اور عامل مانوی مل کر دونوں عامل ہیں کس میں؟ خبر میں نہیں. اخفش کے نزدیک شرط کا جازم جو ہے وہ ان شرطیہ ہے اور شرط اکیلی جازم ہے جزا میں. جیسا کہ مبتدا کا عامل ابتدا ہے اور مبتدا خود عامل ہے خبر میں. یہ سارے مذہب نحمیر میں آئے ہیں کہ کوئی نہیں. کوفیہ کے نزدیک شرط مجزوم ہے بادات
و جواب مجزوم بجوار. وہ کہتے ہیں شرط کو تو جزم دی ہے ان شرطیہ نے، جزا کو جزم نہ دی ہے شرط نے، نہ دی ہے ان شرطیہ نے. یہ پڑوسی اس کا مجزوم ہو گیا ہے، تو پڑوسی کی وجہ سے اس نے موافقت کی ہے تو یہ بھی مجزوم ہو گیا. یہ مذہب ہے کہ شرط اور جزا کو جزم کون دیتا ہے. شرط اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ وہ پہلا مذہب ہے کہ شرط اور جزا دونوں کا عامل کون ہے؟ شرطیہ. بعض اور مذہب ہیں جی جو پڑھے ہیں سارے. گل سمجھی کہ نہیں؟ کیا بلا سراغ ایک باری کوئی تھوڑا دو میں کوئی ایک جلدی کرو اگلی فصل شروع کری. شابہ پہلا مذہب یہ ہے کہ کیا مذہب ہے؟ یہ تو کتاب میں جو پڑھا ہے وہ اس سے کیا آپ نے سمجھا ہے کہ شرط اور جزا مضارع ہوں تو جزم کون دیتا ہے؟ ان شرطیہ جی. لیکن اس میں اختلاف ہے. یہ ایک مذہب ہے ناویوں کا کیا کہ شرط اور جزا کو جزم کون دیتا ہے؟ ان شرطیہ. خود ادوات شرط ان شرطیہ. آپ یہی مسئلہ آگے اسماء شرطیہ میں بھی آئے گا. یہی مسئلہ ہے جی، ایک ہی چیز ہے جی. یہ کس کا مذہب ہے؟ اگے. اور دوسرا مذہب ہے کہ ان شرطیہ اور دوسرا مذہب ہے کہ ان عمل کرتا ہے شرط میں اور ان شرطیہ اور شرط دونوں مل کر عمل کرتے ہیں جزا میں. یہ دوسرا مذہب ہے جی. تیسرا مذہب تیسرا مذہب ہے کہ ان جازم ہے شرط میں اور شرط عمل کرتی ہے جزا میں اکیلی. شرط عمل کرتی ہے اکیلی جزا میں. کیا مطلب؟ جزا کو جزم کون دیتا ہے؟ شرط. اور چوتھا مذہب یہ ہے کہ شرط کو ان جزم دیتا ہے اور جزا اس کے پڑوس میں ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے. جزا اس کے پڑوس میں ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے. سمجھائیے؟ تو یہ جزم جوار کی ہے. یہ جزم پڑوس کی وجہ سے جر بھی آ جاتی ہے جزم بھی آ جاتی ہے. جیسے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ بھی ایک قرات ہے. تو یہ ارجلکم کا جو ہے نا یہ برؤوسکم کی وجہ سے مجرور ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ پاؤں کا مسح کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں جر جوار، جزم جوار، پڑوس کی وجہ سے اس طرح ہو جانا. چل اسماء تجزم الفعل المضارع حال كونها مشتملة على معنى. بس 7ویں نوع میں ان اسماء کا بیان ہے جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. جی 7ویں نوع میں ان اسماء کا بیان ہے جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. کھل کے بول ذرا. 7ویں نوع میں ان اسماء کا بیان ہے جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. تسی بھی ارشاد فرماؤ کہ 7ویں نوع میں ان اسماء کا بیان ہے جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. وہ آگے آ رہے ہیں. ان اسماء کے لیے فعل مضارع کو جزم دینے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ سارے ان کے معنی پر مشتمل ہوں. یہ سارے کس کے معنی پر؟ یہ سارے اسماء جو آگے آ رہے ہیں یہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں جب فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ جب یہ ان شرطیے کے معنی پر مشتمل ہوں. جب یہ ان کے جزم دینے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ ان شرطیہ کے اب مشتمل کیا ہوں؟ مشتمل ہوں. اس کا کیا مطلب ہے عرض کرنا ان ایک وریاخ. 7ویں نوع ان اسماء کے بیان میں ہے جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں اور شرط یہ ہے کہ وہ اسماء فعل مضارع کو جزم تب دیتے وہ ہیں اسماء فعل مضارع کو جزم تب دیتے ہیں جب ان شرطیہ کے معنی میں ہو، معنی پر مشتمل ہوں. ان شرطیہ کے معنی پر مشتمل ہوں. اس کا مطلب سمجھے مشتمل ہونے کا.
وہ یہ ہے کہ جس طرح ان شرطیہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، پہلا شرط دوسرا جزا، یہ بھی سارے یہی کام کریں، دو جملوں پر داخل ہوں، پہلا شرط بنے دوسرا جزا بنے، یہ مطلب ہے ان شرطیے کے معنی پر مشتمل ہونے کا۔ مطلب ہے کہ یہ شرطیے ہوں گے تو عمل کریں گے، اگر اور ہوں گے جو آگے آ رہے ہیں ان میں سے بعض وہ ہیں جو اور معنی دیتے ہیں تو پھر وہ ان شرطیے والا عمل نہیں کریں گے۔ پھر سن، ان شرطیے کے معنی پر مشتمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ان شرطیہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، پہلا شرط دوسرا جزا ہوتا ہے، یہ بھی دو جملوں پر داخل ہوں، پہلا شرط دوسرا، تو تب یہ عمل کریں گے۔ کون سا؟ ان شرطیے والا، کیا؟ فعل مضارع کو جزم دیں گے۔ اگر یہ شرط والا معنی نہ دیں تو پھر ان شرطیے والا عمل، یہ معنی ہے ان کے معنی پر مشتمل ہونے کا۔ ارشاد فرماؤ۔ ان کے معنی پر مشتمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان تو مراد ان شرطیہ، ان نال نال غیر ان شرطیہ کے، ان شرطیہ کے معنی پر مشتمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے اسماء اسماء دو جملوں پر داخل ہوں اور پہلا شرط بنے اور دوسری جزا بنے، تو اب یہ ان شرطیے والا اب یہ ان شرطیہ والا عمل کرتے ہیں، کریں گے، یعنی فعل مضارع کو جزم دیں گے۔ اور اگر یہ دو جملوں پر داخل نہ ہوں اور اگر یہ دو جملوں پر داخل نہ ہو جن میں اول شرط ثانی جزا بنے ثانی جزا بنے تو تو یہ پھر یہ ان شرطیے والا عمل، تو یہ پھر ان شرطیوں والا عمل پھر یہ ان شرطیے والا عمل نہیں کرتے، نہیں کریں گے۔ پھر یہ ان شرطیوں والا عمل نہیں کرتے۔ چلو جی، انو سابے ساتویں نو، اے ہر جتھے نو آ رہی ہے نا اس سے غاشیہ لگا ہوندا ہے، وہ ربط بیان کردے نے بھی اس نو تو بعد اس نو نو لیاونا بالکل عین مناسب ہے۔ یہ ہن دیکھو تسی بھی شارحین اینی کوشش کرتے نے بھی مصنف جڑی ترتیب نال گلاں کیتیاں نے بڑی سونی ترتیب ہے جی، سمجھ آئیے؟ یہ مسئلے پڑھے ہون نا تو پھر قرآن پاک کے جا کے پھر اے مسئلے دی بندہ جستجو کردا ہے، ربط بالآیات، ربط بالصور، ربط بالمنازل، بھی اس آیت تو بعد یہ آیت کڈی موضوع ہے، انہاں دا آپس ربط کی ہے جی، سمجھ آندی پئی ہے؟ تاں یہ گل بندی ہے جی۔ تو جی چیزاں سیکھیے نہ ہون تے پھر تے اوتھے وہی پھر جڑی گل ہے جی۔ چلو جی، نو ساتویں اسماء ہیں، ایسے اسماء جو جزم دیتے ہیں فعل مضارع کو۔ یہ اگلا معنی دھیان نال، وقت ہونے ان کے، وقت کنا معنی ہے تے ہونا تے ان کے، مشتمل ان شرطیہ کے معنی پر۔ نو ساتویں اسماء ہے، ایسے اسماء جو جزم دیتے ہیں فعل مضارع کو، مضارع بڑھیا، فعل مضارع کو، وقت ہونے ان کے، وقت ہونے ان کے، ان شرطیہ مشتمل مشتمل ان شرطیہ کے معنی پر۔ کمال ہے یار بھائی، یہ قید اس لیے لگائی ہے جب ان شرطیے کے معنی پر مشتمل نہیں ہوں گے، کوئی اور معنی دیں گے، مثلا ان میں من ما آ رہے ہیں وہ موصولہ ہوں یا استفہامیہ بن جائیں تو پھر وہ ان شرطیے والا عمل نہیں کریں گے۔ اگے ارشاد فرماؤ۔ وتدخل على الفعلين ويكون الفعل الأول سببا للفعل الثاني ويسمى الأول شرطا والثاني جزاء۔ بس وہی بات جو پیچھے گزر گئی ان شرطیے میں، یہ سارے اسماء جو آگے آ رہے ہیں یہ دو فعلوں پر داخل ہوتے ہیں۔ کس پر؟ یہ تھے فعل آکھے تو پہلے کی آکھے انہوں کہتے ہیں تفنن فی العبارت، سمجھ آئیے نا؟
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਲ ਫੈਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ جملہ ہوتا ہے جی اے مطلب ہے جی تو یہ سارے اسماء دو فعلوں پر داخل ہوتے ہیں کس پر دو فعلوں پر داخل ہوتے ہیں تو جملہ تین اس لیے نہیں کہا کہ جملہ تین میں دونوں کا فعل ہونا سمجھ نہیں آتا جیسے تفصیل پڑھ لی ہے کہ ان شرطیے کی جزا جملہ اسمیہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی نہیں لیکن یہ جو اسماء شرطیاں ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ یہ دونوں کن پر داخل ہوتے ہیں دونوں فعلوں پر داخل ہوتے ہیں یعنی دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں جو دونوں کیا ہوتے ہیں فعلیے ہوتے ہیں مطلب ایک مسئلہ کیا کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اسماء ہیں ان شرطیہ کے معنی میں یہ فعلوں پر داخل دو فعلوں پر داخل ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے اس طرح اور بھی آگے آ رہا ہے جی مطلب ہے کہ دو فعلوں پر داخل ہوتے ہیں یعنی شرط اور جزا دونوں فعل ہوتے ہیں کبھی جزا فعل یا نہیں بھی ہوتی مثالیں آ رہی ہیں جی جی شبہ اچھا جی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو پہلا جملہ ہوتا ہے پہلا فعل وہ سبب ہوتا ہے دوسرے فعل کے لیے تو شرط جزا ایویں ہوتی ہے مقدم تالی ایویں ہوتے ہیں کہ پہلا کیا بنتا ہے دوسرے کے لیے سبب شرط جزا کے لیے کیا ہوتی ہے مقدم تالی کے لیے کیا ہے حد ہو گئی یار اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو دو جملے ہیں ان میں سے پہلا سبب ہے دوسرے کے لیے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے جملے کا نام ہے شرط اور دوسرے جملے کا نام ہے جزا ارشاد فرماؤ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے جملے کا نام ہے شرط اور دوسرے جملے کا نام ہے جزا تسی بھی ارشاد فرماؤ جی تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ تو پہلا مسئلہ کیڑا ہے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسماء دو فعلوں پر داخل ہوتے ہیں اسماء دو فعل پر داخل ہوتے ہیں شابان دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پہلا فعل سبب ہوتا ہے پہلا فعل سبب ہوتا ہے دوسرے کے لیے دوسرا فعل اس کا مسبب ہوتا ہے دوسرا فعل اس کا مسبب ہوتا ہے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے فعل کا یعنی پہلے جملے کا نام ہے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے جملے کا نام شرط ہے اور دوسرے جملے کا نام جزا ہے چلو جی اور داخل ہوتے ہیں فعلین پر اور ہوتا ہے فعل اول سبب واسطے فعل ثانی کے اور نام رکھا گیا ہے فعل اول کا شرط اور فعل ثانی کا جزا جی داخل ہوتے ہیں دو فعلوں پر اور ہوتا ہے فعل اول سبب واسطے فعل ثانی کے اور نام رکھا گیا ہے فعل اول کا شرط اور فعل ثانی کا جزا شاباش اچھا جی یہ اسماء جو آ رہے ہیں آگے یہ کبھی ان کے جن دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں دونوں فعل یہ ہوتے ہیں اور کبھی کبھی دوسرا جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے یعنی جزا کبھی جملہ اسمیہ بھی من قاتل مؤمنا متعمدا اے من شرطیہ ہے تے قاتل مؤمنا متعمدا اے جملہ شرط ہے سنیں فجزاؤہ جہنم اے جزا ہے اے کی ہے اے پہلا جملہ شرط ہے تے اے اس دی اور فجزا تو مراد ان دے کرتوت دی جزا نہیں بول رہا ہے ترکیب عرض کر رہے ہیں یہ جملہ ہے اور کیا ہے اور یہ کون سا جملہ ہے فجزاؤہ جہنم کیڑا جملہ ہے اور کے پوچھتا ہے تیرے کو جا کے بکے ہو گئے تیسے نظر نہیں آ رہا کہ پہلے جو سے مبت کے ہوندا حد ہو گئی یار نا امیر نے پہلا سبق بھول گیا جی اچھا اسی طرح من کانا عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال یہ ساری شرط ہے من کانا جملہ فعل یا شرط ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ یہ جملہ اسمیہ جزا ہے یہ گل سمجھے نا بینک کوئی نہیں تو کی سمجھ آئیے کہ یہ جو اسماء ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی جزا بھی جملہ
کبھی اے مثالاں قرآن پاک وچ موجود نے جی. اچھا جی ایک مسئلہ اگے پڑھ. فَإِنْ كَانَ فإن كان الفعلان مضارعين أو كان الأول مضارعا دون الثاني فالجزم واجب في المضارع. بس مسئلہ وہی جو پیچھے بیان ہو گیا ہے. اگر شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہیں تو پھر یہ دونوں کو وجوبی طور پر جزم دیں گے. اگر صرف شرط فعل مضارع ہے جزا فعل مضارع نہیں تو اب شرط کو وجوبی طور پر جزم دیں گے. دو صورتاں پیچھے کی تیسری صورت بیان ہوئی تھی. اگر شرط جملہ فعلیہ ہو لیکن مضارع نہ ہو اور جزا فعل مضارع ہو تو فعل ماضی ہو تو دونوں صورتیں تو دونوں صورتوں میں جائز ہے. میں دا پتر دونوں صورتیں جائز ہیں. کس میں؟ فعل شرط ماضی میں کہ جزا میں؟ جزا میں. کیا مطلب؟ جزم دیں یہ بھی جائز ہے. یہ بھی جائز ہے اور رفع پڑے یہ بھی جائز ہے. یہ صورت یہاں بیان نہیں کی اس لیے بھی ایڈی تک کند نہیں ہے کہ 5 منٹوں بعد سارے مسئلے بھول گئے نے بھی تو دس دیا تیسرا آپ پہ قیاس کر لیں گے جی. سمجھ آئی ہے؟ آخشا بھائی شرط اور جزا یہ دونوں فعل مضارع ہوں تو وہ ان کا مسئلہ نہیں پڑھیا چٹکو جو ہے وہ مسئلہ ہے جی. شرط اور جزا اگر دونوں فعل مضارع ہوں تو یہ اسماء دونوں کو وجوبی طور پر جزم دیں گے. اور اگر صرف شرط فعل مضارع ہو جزا فعل مضارع نہیں تو اب صرف شرط کو جزم دیں گے یہ وجوبی طور پر. شرط کو جزم دے گے وجوبی طور پر. اور ایک صورت وہ ہے جو پیچھے بیان ہوئی کہ شرط جملہ شرط فعل مضارع نہیں شرط فعل مضارع نہیں یعنی ماضی ہے کیونکہ شرط کا فعل یہ ہونا شرط ہے اور جزا جزا فعل مضارع ہے تو اب جزا میں دونوں طرح جزا میں دونوں طرح کرنا جائز ہے. رفع بھی اور جزم. رفع بھی اور جزم. یہ مسئلہ یہاں بیان نہیں کیا ماں قبل پر قیاس کر لیں. میں سمجھیا تیرے بھی کو پلے پئی ہلا پس اگر ہوں فعلان مراد کی شرط اور جزا کی مراد ہے شرط اور جزا مضارعین یا ہو اول کون مضارع نہ ثانی کون تو کیا حکم ہے؟ پس جزم واجب ہے مضارع میں پہلی صورت میں دونوں میں دوسری صورت میں صرف. ہاں جی پس اگر ہوں فعلان مضارعین یا ہو اول مضارع یا دون ثانی نہ ثانی ثانی پس جزم واجب ہے مضارع میں. 9 اسماء کو آ رہے نے جی. یہ فعل مضارع تے داخل ہون تے شرطیے دا شرط والا معنی دین تے فعل مضارع نو جزم دیندے نے. ان دی یہ کو تفصیل بیان ہوئی ہے کہ کدے کدے شرط جزا دونوں نو جزم دیندے نے کدے صرف شرط نو جزم دیندے نے. تے جے کر کلی جزا فعل مضارع ہوئے تے دو صورتاں جائز نے. عمل دینا بھی جائز ہے عمل نہ دینا بھی جائز ہے. ایو مسئلہ پیچھے ان شرطیاں وچ گزریا ہے جی. اگا وهي 9 اسماء من وما وأي ومتى وأينما وأنا ومهما وحيثما وإذما. اچھا جی وہ اسماء جو کہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں جبکہ ان شرطیے کے معنی پر مشتمل ہوں تو وہ اسماء کون سے ہیں؟ وہ اسماء کل 9 ہیں اور وہ کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں. ارشاد فرماؤ. وہ اسماء جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں وہ کل کتنے ہیں؟ وہ کل 9 ہیں. کل 9 ہیں اور وہ یہ ہیں. وہ یہ ہیں کیڑے کیڑے؟ من اور ما اور ایون اور متا اور اینما اور انا اور مہما اور حیثما اور اسما. یہ کتنی باری آ رہا ہے پھر دے تو نہ بچ آنا ہے کافی اچھے انشاءاللہ آگے بھی جامع الفیہ چ بھی. ہاں بھائی اور وہ اسماء جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں جبکہ ایک شرطیہ کے معنی پر مشتمل ہوں. وہ کتنے ہیں؟ وہ اسماء 2 ہیں. اور وہ کون سے ہیں؟ من ما یون متا من ما ایون
اینما انا مہما اینما انا مہما حیثما ازما، حیثما اثما، اور وہ اسماء اور اس اسماء 9 اسماء ہیں، یعنی ایک بدل ہے نا، من اور ما اور ایون اور متا اور اینما اور انا اور مہما اور حیثما اور ازما. جی اور وہ اسماء 9 اسماء ہیں، یعنی من اور ما اور ایون اور متا اور اینما اور مہما اور حیثما اور ازما. اور وہ اسماء 9 اسماء ہیں، یعنی من اور ما اور ایون اور متا اور اینما اور انا اور مہما اور حیثما اور ازما. جی فمن وهو لا يستعمل الا في ذوي العقول. زویل نہیں، اے جویں دی ہوگا نا حرکت واو دی اوویں دی زال دی پڑی دی زیول، الا في ذوي العقول. سمجھ آئی یا؟ زل 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 تے زل، یہ ترے طرح. جی له من يكرمني اكرمه، اي ان يكرمني زيد اكرمه، وان يكرمني عمرو اكرمه. بس ایک مسئلہ بڑا اوکھا جا، یہ تو سمجھ لیا جی، پھر آگاہ ذرا آسان ہو جائے گا. جی اچھا جی، ان 9 اسماء میں سے اب ایک ایک کی تفصیل بیان کرتے ہیں. 9 اسماء سے تفصیل بیان کرتے ہیں کہ وہ کیا معنی دیتے ہیں، کیا معنی دیتے ہیں. ایشا بس ادھر غور فرمانا ہے، کیا معنی دیتے ہیں. معنی سمجھانی نے گل، وہ تو عمل تو آ گیا کہ کیا کرتے ہیں فعل مضارع کو تفصیل آ گئی. اور یہاں سے یہ فمن فا تفصیلیہ ہے، ایک ایک کی تفصیل کہ یہ کیا، اب عمل نہیں، عمل تو آ گیا کہ جزم دینے نے فعل مضارع شک کی ہے جی ان کے معنی کیا ہے، ان کے معنی کیا ہے؟ تو ان 9 میں سے پہلا ہے من شرطیہ. ان اور بہت سارے معنی دیتا ہے. تو من جو ہے یہ صرف ذویل عقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. من من جو ہے یہ صرف ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر آخو من جو ہے یہ صرف ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. آخ تمہیں ان 9 اسماء میں سے پہلا ہے من. من صرف ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا کے لیے استعمال ہوتا ہے. دھیان کر، کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. زو بمانا صاحب والا. دھیان کر رہے مسئلہ سمجھنا ہے. العقول جمع ہے عقل کی، العقول جمع ہے تو معنی ہے عقل والے. کون؟ عقل والے. ذویل عقول کا معنی ہے عقل والے. کون؟ عقل والے. تو انسان، جن اور فرشتے، ان تینوں کو ذویل عقول، ذل عقول ذویل عقول کہتے ہیں. ان تینوں کو کن کو؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ذوی العقول کہتے ہیں. ذویل عقول. لیکن یہاں ذویل عقول کا معنی یہ نہیں جو میں نے سمجھا ہے. یہاں عقل بمانا علم، یہاں عقل بمانا علم. تو ذویل عقول کا معنی ہے علم والے. کیا معنی ہے؟ علم والے. تو من کا استعمال صرف علم والوں کے لیے ہوتا ہے. من کا من کا استعمال صرف علم والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. العقول جمع عقل، جہاں عقل بمانا علم، تو معنی کیا بنا؟ ذویل عقول کا ذویل علم. تو معنی کیا ہے؟ من کا استعمال ہوتا ہے کن کے لیے؟ یہ معنی اس لیے کیا اور موشی وضاحت کی تھی چونکہ من دا استعمال اللہ تعالی دی ذات تے بھی ہوندا ہے. من دا استعمال، من دا استعمال اللہ تعالی دی ذات تے بھی ہوندا ہے. جی گل سمجھی جی. تے اللہ تعالی نو اے عقل جڑی ساڈی اے اللہ واسطے ثابت نہیں. اللہ تعالی ہر شے سمجھدا ہے پر ساڈی عقل تو پاک ہے. جی گل سمجھیے. اس لیے عقل کا معنی کیا ہے؟ علم. تو اللہ تعالی علم والا ہے کہ نہیں؟
علیم کا معنی کیا ہے؟ علم والا. تو اب من کا استعمال کس کے لیے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. کس کے لیے؟ فرشتوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے. کل سمجھیے ذوی العقول کا یہاں یہ تو من کا استعمال ہوتا ہے کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اور مثال دیکھ، میں یکرمنی اکرم ہو، جو عزت کرے گا میری عزت کروں گا میں اس کی. جو یہ کلیہ بن گیا ہے. یہ اب اس کی اے کے ساتھ وضاحت کی معنی یہ ہے کہ اگر عزت کرے گا میری زید تو عزت کروں گا میں زید کی، اگر عزت کرے گا میری عمر تو عزت کروں گا میں عمر کی، اگر عزت کرے گا میری خالد تو عزت کروں گا میں خالد کی. یہی معنی بات سمجھے کہ نہیں؟ ایشا بس ہے. ہاں بھی مثال، میں یکرمنی اکرم ہو، جو عزت کرے گا میری میں عزت کروں گا. میں عزت کروں گا، یعنی اگر عزت کرے گا میری زید تو عزت کروں گا میں زید کی، اور اگر عزت کرے گا میری عمر تو عزت کروں گا میں عمر کی. اے مطلب ہے. کل سمجھیے. اب ایک مسئلہ سمجھیں، آشد بہت ساری گلا بات عرض کرنا جو ضروری مسئلہ ہے پہلے وہ یہ ہے کہ یہاں سے سمجھ لیں پھر ہر جگہ کام دے گا. یہ اصل تو ان شرطیہ ہے شرط کے لیے. کون ہے؟ شرط الجزا کے لیے. لیکن یہ ہر جگہ کام نہیں دے سکتا. مثلا کہ یہ گن کر بیان کرنے کائنات میں، اگر فلانا میری عزت کرے گا تو میں اس کی عزت کروں گا، اگر فلانا میری عزت کرے گا تو میں اس کی عزت کروں گا. ایک محلہ گنو سارا دن لگ جانے گل سمجھیے تے محلہ پورا نہیں. لیکن اے پورا پاکستان بچ آ گیا، پوری دنیا آ گئی ہے. جو عزت کرے گا میری عزت کروں گا میں اس کی. تو وہ معنی جو ان سے تفصیل کر کے لیا جاتا ہے ان اسماء کے ذریعے وہ ایک ہی مرتبہ سارا معنی لے لیا جاتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ ان اسماء کی وجہ اس لیے ہے کہ ان سے جو اختصار نہیں ہو سکتا ان شرطیے سے ان کے ذریعے وہ اختصار کیا جاتا ہے. ان کے ذریعے یہی معنی سمجھانے کے لیے ہر جگہ اے ساتھ لگائیں گے. یہ اے لگانے کی غرض یہ ہے کہ اگر عزت کرے گا میری عمر تو عزت کروں گا میں عمر کی، اگر عزت کرے گا میری زید تو عزت کروں گا میں زید کی. تو مطلب کیا ہے؟ یہ ہے تفصیل. اس کا ایک ہی جملہ اگر استعمال کرنا ہو تو وہ یہ ہے جو عزت کرے گا میری عزت کروں گا میں اس کی. گل سمجھیے جی. تو بھئی یہ جو ہے نا یہ جو اسماء ہیں یہ اس معنی کے اختصار کے لیے ہیں جس معنی پر ان تفصیل کے ساتھ دلالت کرتا ہے اور ساری مثالیں بیان نہیں ہو سکتی ہیں. تو اختصار کے لیے ان کی وجہ ہے. ان کی اب ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کلیے بیان کریں گے، پھر آگے اے کے ساتھ دو مثالیں دیں گے ان شرطیے کی سمجھانے کے لیے کہ ان کے ذریعے یہ سارا معنی احاطہ نہیں ہو سکتا اور اس سارے معنی کو اس ایک اسم شرط کے ساتھ احاطہ کر لیا گیا ہے. گل سمجھیے. اب یہ کلیہ بن گیا کیا کہ جو بھی عزت کرے گا میری عزت کروں گا میں اس کی. ان دے وچ کلیہ سارے وچ آ گئے. لیکن اگر ان کے ساتھ بات کرنی ہو تو بندہ صبح تو شام تک گنتا رہے پورے نہیں ہوندے جی. گل سمجھی کہ نہیں؟ اے شاباش. پس من اور وہ نہیں استعمال ہوتا مگر ذوی العقول میں. عقول تو مراد کی جمع عقل، عقل تو مراد جیسے میں یکرمنی اکرم ہو من کرو پس من نہیں استعمال ہوتا مگر ذوی العقول میں جیسے میں یکرمنی اکرم ہو، یعنی اگر عزت کرے گا میری زید تو عزت کروں گا میں اس کی، تو عزت کروں گا میں زید کی، اور اگر عزت کرے گا میری عمر
تو عزت کروں گا میں عمر کی. باقی من جو ہے نا، من یہ لفظ تو مفرد ہے لیکن معنی 6 دیتا ہے. معنی کون؟ لفظ معنی مفرد مذکر تے تثنیہ مذکر تے جمع مذکر تے مفرد مؤنث تثنیہ مؤنث تے جمع جہو جا مقام ہوئے گا اوہو جا اے معنی دے گا. بھائی من شرطیہ بھی ہوتا ہے، من موصولہ بھی ہوتا ہے، من موصوفہ بھی ہوتا ہے، من استفہامیہ بھی ہوتا ہے. ایک ایک دن بذات کرنے کے پکائی آ جائے. من 4 قسم دا ہوندا جے. من ہوتا ہے، من موصوفہ ہوتا ہے، من موصولہ ہوتا ہے، من استفہامیہ ہوتا ہے. استفہامیہ ہوتا ہے. پھر آپ من 4 قسم پر ہے: من شرطیہ، من موصوفہ، من موصولہ اور من استفہامیہ. جزم فعل مضارع کو تب دیتا ہے جب شرطیہ ہوتا ہے. اگر باقی تینوں قسمیں ہوں من کی تو وہ فعل مضارع کو جزم نہ ہی 2 فعلوں کو چاہیں گے، نہ اول شرط بنے گا نہ ثانی جزا بنے گا، ساری کھیڈ مکی. کل سمجھیا؟ یہ کام تب ہوگا جب من کیا ہو؟ شرطیہ کے معنی میں ہو. اور شرطیہ ہو بے وقوفہ. شرطیہ ہو. من یعنی ان کے معنی پر مشتمل ہو. ان کے پر مشتمل ہو. توبے کو لکھا حاشیت ہے، یعنی مقصود اس کلام سے حصر ہے، زید امر میں نہیں ہے، بلکہ مقصود اشارہ کرنا ہے کہ یہ جو اسماء شرطیاں ہیں یہ اختصار ہیں ان تفصیلیے کا، کہ ان کے ذریعے جو 50 مثالیں جمع کریں تو بات بنتی ہے. ان کے ذریعے ایک ہی مرتبہ بولیں تو وہ ساری مثالیں ضمن میں آ جاتی ہیں. تو ان کے ذریعے اختصار کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ اتصال کیے کیا جاتا ہے. جی